معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق ہماری عقیدت اور محبت کے تقاضوں کے مطابق بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہریار ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت، مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، کنز الکرامت مولائے نعمت دریائے رحمت، شاہ امام احمد رضا سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں محبت کا عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات، آج ماہ مسعود، ماہ مبارک، ماہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند طلوع ہوا۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ربیع الاول شریف کا خوب چاند مبارک۔ یہ آقا کی ولادت کا مہینہ ہے اور برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ عقیدت اور محبت والے، عشق والوں کا یہ مہینہ ہے۔ آقا کی ولادت اور آقا کی آمد کا مہینہ، جس کے آمد ہی سے پوری دنیا میں اجالا اور نور پھیلا۔ کسر باقی نہ رکھی بزم ام کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ام کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔
ہم لوگ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہم کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ محض توفیق الہی پر ہے۔ اللہ جس بندے سے پیار فرماتا ہے اسے محفل ذکر حبیب میں بلاتا۔ اس وقت ہزاروں لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ بھی نہ ہوگا کہ آج ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں نصیب کرتا ہے کہ وہ محبوب کی آمد اور محبوب کے آنے کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال سے ہمارے اسلاف، اکابر، صحابہ، تابعین، ائمہ اہل بیت میں یہ بات معمولات اہل سنت میں رہی ہے کہ 12ویں ربیع الاول کی محافل منعقد کرتے اور رسول پاک کی ولادت کا صحابہ ذکر فرماتے۔ تو ہم سنت صحابہ بھی ادا کر رہے ہیں، سنت اہل بیت بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہی طریقہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جس محبوب کے آنے سے اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی آمد کا ذکر ہو، جس سے ایمان بھی بڑھتا ہے، خدا نعمتوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ معمولات اہل سنت میں ہے۔ میں آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ سیرت کے اوپر تقریر کروں گا، سرکار کی مکہ شریف مدینہ شریف کی زندگی اور ہجرت کے کچھ سال۔ آج عید میلاد النبی کی محفلوں کی برکتیں کیا ہے؟ کہنے کو محفل ہے، مگر حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بارہا یہ دیکھا گیا ہمارے صالحین، ہمارے بزرگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میلاد منعقد کی ہے، اور اہل کشف اور اہل اسرار صاحب ولایت بزرگوں نے دیکھا کہ جہاں انہوں نے قیام میلاد کا انعقاد کیا ہے، اس محفل میں آقا بھی ضرور تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، جہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے محبوب وہاں ضرور جلوہ بار ہوتے ہیں۔ یہ واقعات ہے اسلاف کی زندگی میں، بزرگوں کے حالات، ہمارے ائمہ کرام کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جب مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل کی ہے تو انہوں نے کشف سے دیکھا کہ محبوب اعظم بھی اس محفل میں جلوہ بار ہے۔ حضور نوازتے بھی ہیں۔ علامہ عبدالواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، اور ایک پائے کے عالم دین ہے۔ حضرت علامہ عبدالواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مصر میں ایک مسلمان جو صاحب ایمان اور صاحب عشق و محبت تھا، وہ ہر سال جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا تو اپنے گھر میں جہاں تک ممکن تھا وہ محفل میلاد کا انعقاد کرتا۔ چاند طلوع ہوا ربیع الاول شریف کا، اس کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب محبوب کی آمد پہ خوشی وہیں منائیں گے جو ان کے سچے غلام ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے۔ اب عید میلاد النبی شروع ہو گیا، اب کل سے دیکھیے گا واٹس ایپ میں میسج ہوں گے کہ کہاں لکھا ہے کہ صحابی نے بنایا۔ جیسا مہینہ محرم شریف کا چاند ہوگا تو پھر ایسے ہی سب میسج پھیلاتے رہیں گے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، امام ابو طالب کے تعلق سے، اور اس طرح سرکار وفادات غوث اعظم کی محفل، اور 11ویں کا مہینہ آئے گا تو
ایسے ہی واٹس ایپ پہ میسج ہوں گے فضول خرچیاں ہیں، کیوں خرچ کرتے ہو، اس کے لیے تمہیں مدرسہ بنایا جائے۔ بے شک وہ بھی ہے، اس میں بھی کام کرنا ہے، مگر جب محفل میلاد ہوتی ہے تبھی تمہیں خیال آتا ہے کہ جو محفل میں خرچہ کرتے ہو وہ کسی غریب کو دیا جائے، وہ کسی یتیم کو دیا جائے۔ شادیوں میں ہزاروں خرچہ ہوتا ہے، اس وقت بھی میسج نہیں آتا، اس وقت کہ اب یہاں خرچ نہ کیا جائے وہاں کیا جائے۔ حقیقت میں ان میسج کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے لکھنے والے کے دل میں خلوص نہیں ہے۔ حضرت علامہ عبدالواحد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مصر کا وہ مسلمان انسان طلوع چاند پر محفل کی تیاری کرتا، اس کے پڑوس میں یہودی کا مکان تھا۔ ایک دن اس یہودی کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی کیا بات ہے، آج ہمارا پڑوسی مسلمان بڑا خوش ہے اور اپنے مکان کو آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، سجایا ہے اور چراغا کیا ہے، دیکھو تو اس کے دروازے کے باہر چراغ جل رہے ہیں، روشنی ہے، قمقمے لگے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو وہ شوہر اس کا یہودی جواب دیتا ہے بیگم بات دراصل یہ ہے کہ آج ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ان کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ بار ہوئے، ان کے آمد کا مہینہ ہے، 12 تاریخ کو محبوب آدم دنیا میں آئے، تو ان کے آنے کی خوشی میں مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ 12 محفلیں منعقد کرتے ہیں، ان کے آنے کی خوشی میں گھر کو سجایا جاتا ہے، چراغا کیا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، شیرینیاں تقسیم کی جاتی ہے، محبت والوں کو دعوتیں دی جاتی ہے۔ حقیقت میں آج اس کے لیے کوئی فنکشن نہیں ہے، محض یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، تو اپنے نبی کی آمد میں یہ گھر کو سجا بھی رہا ہے اور اہل خانہ خوشی بھی منا رہے ہیں۔ تو اس کی بیوی کے دل میں یہ بات لگ گئی، وہ کہتی ہے کتنا اچھا طریقہ ہے کہ ان کے محبوب ان کے نبی کے آنے کی آمد پر یہ کتنی بہتر طریقے سے خوشی منا رہا ہے۔ خوشی منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، ہم لوگ ڈھول تاشے سے خوشی مناتے ہیں، لوگ دنیا میں خوشی کے نام پر عیاشیاں بڑھ رہی ہیں، تہواروں کے نام پر زنا کے بازار گرم ہو رہے ہیں، اور ہمارا جوان بھی آہستہ آہستہ اسی کی طرف لگتا جا رہا ہے۔ خوشی کے نام پر، تہوار کے نام پر شراب پی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں قائم ہوتی ہے، جواؤں کے اڈے جو ہے رات دن چالو رہتے ہیں۔ خوشی ہے، خوشی کے نام پر آتش بازیاں، اور اس آتش میں ہزاروں لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ خوشی سے اسلام خوشی پہ پابندی نہیں لگاتا، مگر خوشی کے غلط طریقے پہ اسلام منع کرتا ہے، خوشی کے جو ہے بالکل غلط طریقے سے اسلام روکتا ہے۔ خوشی منانا انسان کا حق ہے، خوشی منانا مومن کا بھی حق ہے، مگر طریقہ وہ اختیار کرو جس میں خوشی بھی ہو اور وہ طریقہ عقل اور نقل سے ملتا ہو، جلتا بھی ہو۔ ورنہ آج خوشی کے نام پر عیاشیاں ہیں اور دنیا اس قدر تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس قدر بربادی کی طرف، اور اس ہمارا جوان خاص کر کے اس قدر تباہی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے کہ اگر اب وہ اس تباہی اور دلدل سے نہ نکلا تو آنے والی قوم کا مستقبل بڑا خطرناک اور ظلمت کدے میں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے اس بات پر کہ ہمیں اس سیرت کو اپنانا ہے جو صاف ستھری تابناک سیرت مصطفی اور سیرت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ خوشی منا رہا ہے وہ مسلمان، اس کی یہودی کی بیوی کہتی ہے کتنا بہتر طریقہ ہے کہ یہ اپنے محبوب اپنے نبی کی آمد میں گھر کو سجاتا ہے، شیرنی تقسیم کرتا ہے، غریبوں کو کھلائے گا، یتیموں کو کھلائے گا، اس کو اچھا لگا، اور بس یہ اچھا لگنا ہی اس کے ہدایت کا سبب بن گیا۔ رات کو اس یہودی کی بیوی جب وہ سوتی ہے، اس نے ایک نورانی منظر دیکھا، پاس میں جو مسلمان کا مکان تھا اس مکان میں مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔
اللہ اللہ۔ اب جس گھر میں مصطفیٰ آ جائیں وہ گھر نورانیت اور وہ گھر انوار و تجلیات کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی وہ دن بھی لائے کہ ہمیں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا نورانی جلوہ چہرہ مبارک کبھی خواب میں دکھ جائیں، زندگی کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں، اور جس کو خواب میں مصطفیٰ آ جائیں یا اس کے گھر میں مصطفیٰ آ جائیں، اس لیے دعا کرتے رہو، سنائے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاہ یا رسول اللہ۔ اگر آقا آ جائیں تو زندگی کی یقیناً معراج ہی ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ یقین کر لے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے۔ جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا تو دعا یہ کرتے رہو آقا آ جائیں۔ کبھی تڑپ کے دیکھنا چاہیے اور حضور کی محبت میں تڑپو، جتنے دل کے جذبات نرالے ہوتے ہیں اتنا ہی بارگاہ مصطفیٰ سے نوازا جاتا ہے۔ جذبات نرالے ہونے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں قبول، ارے دعا میں تو اثر پیدا نہیں کرتا ہے، فارمالٹی کر کے چلا آتا ہے۔ دل سے دعا کر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے کبھی خوشی میں اور دل سے تنہائی میں اس طرح تڑپ رسول پاک کے لیے جس طرح بھوک اور پیاس کی شدت میں پانی کے لیے ترستا۔ خاندان برکات کے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضور مجھے خلافت عطا فرمائیے، تصوف کا درس دیجئے، مجاہدہ۔ اب خلافت بزرگوں کا عطیہ، بزرگوں کا انعام و اکرام ہوتا ہے جو سلسلہ وار چلا آتا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو ہمارے یہاں مجاہدہ ہوتا ہے، پہلے آزمایا جاتا ہے، اندر والا صاف ہو تب انوار اور راز و نیاز کی باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ اب اندر صاف نہیں ہے، صرف لباسی چوگا اچھا پہنا ہے تب کچھ نہیں ہوتا، شرافت آ نہیں سکتی لباس پارسائی سے، شرافت نفس میں ہو تو انسا پارسا ہے۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ رات کو یہ جب سونے کے لیے جائے تو اسے مچھلی کھلاؤ اور روٹی کھلاؤ، اور پھر رات میں جب کمرے میں چلے جائیں سونے کے لیے تو پھر پانی کا مٹکا وہاں سے اٹھا لینا۔ مچھلی کھانے کے بعد ویسے ہی پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب وہ آیا تھا اس لیے کہ خلافت ملے، بزرگوں کا وہ عطیہ مل جائے، دیدار الہی نصیب ہو جائے۔ کھلایا، مچھلی کھلائی، روٹی کھلائی، پانی اس وقت پیا، پھر جب رات کو قیام کرنے عشاء کی نماز کے بعد سونے گیا تو خادم نے اس مکان اس حجرے سے مٹکا ہٹا لیا اور حضرت نے کہا رات کو دروازہ کھٹکھٹائے تو کھولنا نہیں ہے۔ اندر گیا، آدھی رات گزری تو ظاہر بات ہے پانی مچھلی کھائی تھی، پیاس کی شدت نے تڑپا دیا، نیند کا غلبہ بھی یہ تھکا آیا تھا، پیاس نے تڑپایا اور وہ اندر سے دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر ٹھنڈی کا جو ہے وقت تھا، کسی نے دروازہ بھی نہ کھولا اور ان کو پیاس کی شدت تڑپاتی۔ اب جب مایوس ہو گیا تو تھوڑا لیٹتا ہے، جیسے لیٹا تو خواب میں بھی سمندر ہی دکھتا ہے، جس خیال سے سوتا ہے وہیں دکھتا ہے۔ بہت پوری رات بے چینی سے کیسے ہی گزر گئی، پتہ جو ہے اس کی حقیقت وہی جانے گا۔ صبح جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، وقت فجر ہوا، دروازہ کھولا گیا تو پہلے وہ جا کے مٹکے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، پانی پیا، خوب پیا۔ فجر کے بعد حضرت کی بارگاہ میں آیا، حضرت کہتے ہیں کیسے گزری رات؟ کہ حضور مت پوچھئے، آدھی رات سے زیادہ کا حصہ تو میرا پیاس میں گزرا، سوتا تو پانی نظر آتا، دیکھتا تو پانی نظر آتا، مگر پانی نہ تھا۔ حضرت خادم آپ کا مٹکا بھی لے گیا۔ حضرت فرماتے ہیں جب تیرے دل میں اللہ اس کے رسول کے لیے یہی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو پانی کے لیے ہے، تو ہم ساری خلافتیں تیرے دل میں ودیت فرما ڈالیں گے۔
یہ قیادت جب یہ حال ہو جائے گا تب اللہ کی طرف سے عطاؤں کا دروازہ کھلے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، کبھی جذبات کو سامنے رکھ کر دل سے مانگ، اور یقین ان کی بارگاہ میں جب تڑپے گا۔ کسی نے کہا یہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانہ مچل جاتا۔ مچل کے دیکھو، ایک بزرگ تھے یو پی میں، حضرت علامہ رسول نما رحمت اللہ تعالی، میں یہ واقعی شاید عرض کر چکا ہوں، رسول نما، ان کے پاس جو بھی آتا کہ حضور مجھے رسول پاک کو دیکھنا ہے، اس کا سر گود میں رکھتے اور رسول پاک کا دیدار کرا دیتے ہیں۔ ان کا نام ہی ہو گیا رسول نما۔ اللہ اللہ، اتنے بڑے بزرگ تھے۔ اب سب کو نہیں دیدار کراتے، پہلے دیکھتے تھے کہ اندر صاف ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، نخوت نہیں ہے، حسد تو اندر صاف ہے۔ باہر پھٹا پرانا کپڑا ہو وہ چلے گا، اندر پھٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا اندر بہتر ہے یقیناً وہی کامیاب اور وہ فلاح و بہبودی کے دہانے پر ہے۔ اندر اچھا ہو۔ حضرت جو کی بارگاہ میں آتے، حضرت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اتنا کشف ملا تھا، اتنی جو ہے طاقتیں ملی تھی کہ رسول پاک جو ہے ان کی دعائیں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتی تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت بہت کرم فرماتے، جو بھی ان کے پاس آتا حضرت عبد رسول نما رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، حضور مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھنا ہے، حضرت اس کی آنکھوں کو بند کرتے، کبھی تو گود میں لیتے، کبھی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے، یا کبھی کہہ دیتے کہ جا آج رات کو تجھے مصطفیٰ دیدار کرا دیں گے۔ اتنا کہتے وہ جاتا، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لیتا۔ اللہ اللہ، سال ہا سال گزر گئے، مگر ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ آپ سب کو دکھاتے ہیں، مجھے بھی دکھائیے۔ ان کی بیوی کا سب کو حضور پاک کا دیدار کراتے ہیں، اب مجھے بھی دیدار کروائیے۔ اب میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں مگر آپ میری باتوں کو ٹال دیتے ہیں، اب تو کچھ بھی ہو مجھے تو مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہی ہے۔ حضرت ٹال دیتے، اب بیوی تھی تو تھوڑا خیال بھی رکھا جاتا اور برداشت بھی کیا جائے گا، تو حضرت اس کا خیال رکھتے، مگر کہتے ہاں کبھی وہ موقع ملے گا، یہ وہ بات حضرت ٹال دیتے۔ اب خدمت کرتی حضرت کی بیوی ہے، ایک دن کہا آج تو میں جو ہے یا تو چلی جاؤں گی یا آج آپ میرا یہ منشا میری خواہش پوری فرما دیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو چلی جائے گی تو پھر کھانا پینا پکانا، یہ میرے لیے بھی عبادت کا وقت نکالنا، پھر یہ پکانا وہ پکانا، اس لیے ٹھیک ہے آج رات کو نہا دھو کے اچھا کپڑا پہننا، عطر لگانا، زیورات پہن لینا، آج رات کو ہم تمہیں مصطفیٰ کا دیدار کرا دیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت نے اپنی بیگم سے کہہ دیا، اب وہ خوش ہو گئی۔ شام کا وقت آیا، حضرت کی فرمائش پر نہایا دھویا، فریش اچھے بہتر کپڑے پہنے، زیورات، اور جب رات کا وقت ہوا تو وہ اپنے کمرے میں جہاں حضرت کا مخصوص کمرہ تھا وہاں ان کی بیوی بیٹھ گئی کہ اب میرے شوہر باہر سب ملاقات کرنے والے متوسلین اور معتقدین ہیں، جب ان سے فارغ ہو جائیں گے تو یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور اوروں کو جس طرح حضرت خدا کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرواتے ہیں مجھے بھی حضرت دیدار کروائیں گے۔ انتظار کرتی رہی، باہر حضرت کی خانقاہ میں لوگوں کا سلسلہ ختم ہوا، لوگوں سے خانقاہ جب خالی ہو گئی اور حضرت اپنے کمرے کی طرف اپنی بیوی کی طرف جا ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت کے سالہ یعنی ان کی بیوی کے بھائی آ گئے۔ حضرت اس طرح کہ ان کی بیوی سنے، حضرت اپنے سالہ سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو تمہاری بہن کو اس عمر میں دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ
जुमला हजरत की बीवी को नागवार गुजरा का एक तो वादा किया कि हुजूर का दीदार करवाएंगे और दीदार तो नहीं करवाते, मगर उल्टा मेरे भाई को मेरे ताल्लुक से गलत कहा कि मैं दूसरा निकाह करना चाहती हूँ। अब हजरत के इस जुमले पर तड़प गई, उनको रोना आया और जब आंखों से आंसू निकले, अब आंखों से जब आंसू निकले हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने मेरे शोहर को इतने कमालात अता फरमाए हैं और वो जिसे चाहते हैं आपका दीदार करवा देता है, मगर या रसूल अल्लाह देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब आंखों से आंसू निकलने लगे और दर्द जो है जबान पे आ गया। दुआओं की शक्ल में बारगाह रिसालत में अपनी दुआ अपनी बात वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह देखिए कैसा किया मेरे साथ। एक तो दीदार का वादा किया, दीदार तो आपका न करवाया, मगर मेरे ताल्लुक से मेरे भाई को गलत कहा कि मैं निकाह करना चाहती हूँ। मेरी इज्जत ही बिल्कुल गंवा डाली, मेरे फैमिली में, मेरे खानदान, मेरे घर वालों में मेरी इज्जत न रही। इस तरह की बातें दिमाग में आती गई, रोती गई, रोते रोते बारगाह रसूल में हाजिर है, बारगाह रसूल में अपनी दुआ और अपने सारे कलमा और जो है वो सब बारगाह रिसालत में अर्ज कर रही है। रोते रोते आंखों से आंसुओं की कतारें जारी हैं। इसी दरमियान आंख लग गई, जैसे ही आंख लगी है मदीना से आमिना का लाल जलवा बार होता। मुस्तफा तशरीफ लाए और आका का जलवा देखा। अल्लाह अल्लाह जैसे देखा का या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए, कहाँ तुम्हारे शौहर ने जो है ये आरजू जाहिर की थी, इसलिए हम तुम्हें अपना दीदार दिखाने आए हैं। मुस्तफा ने जलवा दिखाया और आका तशरीफ फरमा ले गए। सुबह हुई तो अपने खावन से मिली, कहा जब दिखाना ही था तो ऐसा ही दिखा देते। ये तरीका इख्तियार किया। ये तरीका इख्तियार करने की वजह मेरे भाई को मेरे ताल्लुक से गलत कहा। हजरत फरमाते हैं तुम्हारे दिल में ये ख्याल था मेरा शौहर है तो मुझे ऐसा ही दीदार दिख जाएगा। तुम्हारे दिल में ये ख्याल था मेरे शौहर हैं, सबको दीदार करवाते हैं, मुझे भी दीदार करवाएंगे। तो तुम्हारे अंदर में कोई कैफियत में फर्क नहीं था, ऊपर से दिमाग तुम्हारा यही बना था मेरे शौहर सबको दीदार करवाते हैं, मुझे भी दीदार करवाएंगे। अंदर की कैफियत में हलचल न मची, अंदर के जज्बात में कुछ तार तनतनाए नहीं थे, इसी फिक्र में। और मुस्तफा का दीदार ऐसे नहीं होता, आका के दीदार के लिए जज्बात में गर्माहट होनी चाहिए। मुस्तफा के दीदार के लिए अपने आप को ख्यालों ही में मदीना पहुंचाना पड़ता है, बारगाह रसूल में अपने आप को फना करना पड़ता है। मैंने ये तरीका इख्तियार किया, जब तेरे भाई को तेरे ताल्लुक से वो जुमला कहा तो तुम्हारे आंखों में आंसू आए, तुम तड़प गए, तुम्हारे अंदर की कैफियत में हलचल पैदा हो गई, अंदर के जज्बात की कायनात जो है उसमें जलजला पैदा हुआ। अब तुम्हारी जबान से जो लफ्ज निकलता था वो जबान से नहीं तुम्हारे कल्ब से निकलता था, तुम्हारे जज्बात से निकलता था। बस वही तुम्हारी कैफियत है। वो अल्फाज रिसालत माफ की बारगाह में पहुंच गए और जैसे जज्बात थे उसी तरह मुस्तफा ख्वाब में जलवा बार हो गए। जब अंदर से हालत बेहतर होती है तो फिर कभी वो रात भी आए इस तरह आंखों में आंसू डाल के सोइए, यकीन जानिए उसी रात किस्मत का सितारा जगमगाएगा। अब वो यहूदी की औरत ख्वाब देखती है, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम सहाबा के साथ उस मुसलमान के मकान में तशरीफ लाए हैं। सहाबा का जुर्मट है, सब लोग खड़े हो गए और सरकार की आमद का नारा लगा और शिरनी तकसीम हो रही है, खुशी ही खुशी है। और यहूदी की औरत अपने आप को देख रही है कि उनके साथ ये भी है, किसी का हाथ पकड़ किसी को कहती है ये कौन है, तो इन्हें नहीं जानते, यही तो मुसलमानों के पैगंबर है, यही तो मुसलमानों के आका और दाता वो मौला है, कि ये पैगंबर है। कहाँ ये वही है जिसकी मिलाद ये मुसलमान बना रहा है, कि यहाँ क्यों आए हैं, कि इसके मिलाद बनाने से इसका आका राजी हो गया है, इसका पैगंबर राजी हो गया है, बस रजा के लिए मुस्तफा इसे अता करने आए हैं। यहूदी की औरत ख्वाब में किसी इंसान से कहती है ये मुझसे गुफ्तगू करेंगे।
علامہ عبدالواحد بن اسماعیل علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں وہ عورت یہودی کی کہتی ہے یہ تمہارے پیغمبر مجھ سے بات کریں گے؟ کہاں کیوں نہیں بات کریں گے؟ اتنے میں وہ قریب گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکارتی ہے۔ آقا کہتے ہیں لبیک۔ آقا نے اس کی طرف نظر دوڑائی، سرکار نے اس سے گفتگو فرمائی۔ گفتگو کے بعد آقا سے وہ عورت یہودی کی بیوی کہتی ہے آپ پیغمبر اعظم ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اعظم ہے، مگر آپ نے، میں یہودی ہوں، میرا مذہب آپ کے مذہب کے الگ ہے اور ظاہری طور پہ ہماری آپ کے مذہب سے دشمنی ہوتی ہے، مگر آپ مجھ سے اتنا پیار سے کلام فرمایا، اتنی محبت سے کلام فرمایا۔ آقا فرماتا ہے میں نے اس وقت تک تم سے کلام نہیں فرمایا جب تک اللہ نے تیرے دل میں ہدایت نہیں ڈالی تھی۔ اللہ نے پہلے تجھے ہدایت دی اور پھر میں نے تجھ سے کلام فرمایا۔ اب وہ کہتی یا رسول اللہ مجھے آپ کا دین بہتر لگتا ہے، آپ کا مذہب بہتر لگا۔ آقا کہتے ہیں تو پڑھ لے۔ آقا کا کہنا تھا مصطفیٰ کو دیکھا، یہودی کی بیوی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور آقا نے جو ہے دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ اب وہ خواب ہی میں مسلمان ہو گئی۔ اب دیکھیے حضور کو خواب میں دیکھے تو حضور ہی کو دیکھا ہے۔ شیطان کسی ولی کی شکل بنا کے آ سکتا ہے، کسی پیر کی مولانا کی شکل بنا کے آ سکتا ہے، رسول پاک جیسی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے ہیں ان الشیطان لا یتمثل بصورت فمن رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقین کر لے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو میری صورت پہ قبضہ نہیں دیا ہے، حضور ہی کو اس نے دیکھا۔ اور آقا کو دیکھنا یقین جانیے جسے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خواب نہیں، گویا وہ ایسا ہے کہ دیکھ ہی لیا۔ اب خواب ٹوٹا جب وہ عورت صبح بیدار ہوتی ہے، یہودی کی بیوی جو اب یہودی نہ تھی، یہودن نہ تھی، بلکہ اب کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو کیا دیکھا؟ اس کا شوہر خلاف معمول اپنے گھر کو سجا رہا ہے، اپنے گھر میں جو ہے کھانے پینے کا انتظام اس کا شوہر کر رہا ہے، گھر کی صاف صفائی۔ عورت دنگ رہ گئی، کہتی ہے اپنے خاوند سے کیا بات ہے آج خلاف معمول، تم صبح سویرے مجھ سے جلدی اٹھ گئے، مکان صاف کر رہے ہیں اور جو ہے اس طرح انتظام کر رہے ہیں، کھانے پینوں کا انتظام کر ڈالا، مکان صاف کر دیا، کیا بات ہے؟ وہ یہودی جواب دیتا ہے جو اب یہودی نہ رہا تھا کہ نہیں پتا جو پیغمبر تجھے خواب میں کلمہ پڑھا رہے تھے انہوں نے خواب میں مجھے بھی اپنا غلام بنا ڈالا ہے۔ اب وہ دونوں جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ان کا تعلق یہودیت سے نہ رہا، اب ان کا تعلق اپنے مذہب سے نہ رہا۔ خواب میں اس کے شوہر کو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا، اس کی بیوی کو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا۔ اب ان کا معمول رہا، اب حضور کی آمد پہ ان کے یہاں بھی میلاد سجتی ہے، حضور کی آمد پر ان کے یہاں بھی کمکمے لگائے جاتے ہیں، حضور کے مہینے میں ان کے یہاں بھی شب میں چراغ جلائے جاتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ اس مسلمان کو اللہ کے رسول نے کتنا نوازا، ہماری بھی قسمت کا ستارہ جگمگائے گا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ کرم ہے کہ مصطفیٰ نے خواب میں جلوہ دکھایا ہے۔ رسول پاک کی آمد کا مہینہ، سرکار کی ولادت کا مہینہ، اور اس مہینے میں 12 تاریخ کو مصطفیٰ جان رحمت آئے۔ یقین جانیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں یہ صدقہ آمد مصطفیٰ کا ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو پھر کچھ نہ تھا۔ اللہ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کی آمد ہی سے سب کچھ ہے، سرکار ہیں تو سب ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ اور یا رسول اللہ یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، ہزاروں جنتی آ کے بسی ہے کوئے جانا میں۔
وہ جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں، تو حضور کی آمد اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں جلوہ بار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے محبوب کے ذکر میں اور میلاد مصطفیٰ میں شریک یقین جانیے۔ بزرگوں نے جو لکھا ہے ان کی لکھاوٹ، ان کی تحریر اور بزرگوں نے جو فرمایا اس پہ یقین کر کے عرض کرتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کی میلاد ہے تو یقین جانے جس کا جذبہ جتنا بہتر ہے اس کے یہاں مصطفیٰ ضرور جلوہ بار ہے۔ ہمارے یہاں بھی مصطفیٰ تشریف فرما ہے، جہاں رسول پاک کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت ہے، غلاموں کو نوازا کرتے ہیں، غلاموں کو عطا کیا کرتے ہیں۔ جہاں کوئی بھی مصطفیٰ کو پکارے، چاہے نعت میں مصطفیٰ کو پکارے، چاہے خطاب میں مصطفیٰ کو پکارے، چاہے درود میں مصطفیٰ کو پکارے، چاہے کھڑے ہو کر سلام میں مصطفیٰ کو پکارے، جہاں پکارا جاتا ہے مصطفیٰ ضرور دستگیری فرماتے ہیں، سرکار ضرور تشریف لایا کرتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ کوئی تو ہو اتنا جو آہ کرے دل سے، کوئی تو ہو اتنا جو آہ کرے دل سے۔ یہ تو ہے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ معاملات اہل سنت میں ہے۔ وہاں بھی دلیلیں دے دے کے مر گئے، مگر جن پہ اللہ نے توفیق کی ہے وہ الحمدللہ بدستور، اور ہر آنے والے سالوں میں آپ دیکھیے میلاد النبی کے جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کے مکانوں کی سجاوٹ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے دل کے اندر جذبات بڑھتے جا رہے ہیں، اور آنے والے سالوں میں اس میلاد النبی کے جشن اور ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جو کچھ ہے صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، کسر باقی نہ رکھے۔ بزم ام کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے رخ پھیرا طوفان کا، محمد مصطفیٰ کے نام نے رخ پھیرا طوفان کا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانا میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانا میں، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ کوئی تو ہو اتنا جو آہ کرے دل سے، نعمتیں بات تھا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بر کے قصیدہ نور کا۔